اسپیکر صاحب سلیم صاحب نے کچھ 4-5 مسائل پہ بات کی تھی گورنمنٹ کے لیے، تو میں تھوڑی سی ان کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکیمز جو پی ایس ڈی پی بنتی ہے، ہم اس کو لوگوں نے بڑا غلط رنگ دیا ہوا ہے کہ جی شاید یہ ایم پی ایس جو ہے نا وہ یہ فنڈ مختص ہوتا ہے، ایک کو پرسیپشن بنی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے نا اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے پتہ نہیں کیا کیا۔ اور بہت سارے فورم پہ میں نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کو کرپشن کے نمبر 1 کر کے کہ جی ترقیاتی فنڈ کا 80% وہ لے جاتے ہیں، تو یہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہاں، یہ بلوچستان گورنمنٹ نے روایت قائم کی، یہ سارے تمام صوبوں میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، کہ ایک منتخب نمائندہ، میں اپنے علاقے کے ہر مسئلے کو میں جانتا ہوں کہ کہاں پہ واٹر سپلائی ہے، کہاں سکول ہے، کہاں ڈسپینسری ہے، کہاں بیچ ہے، تو میں ضرور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہوں۔ باقی گورنمنٹ اس پہ باضابطہ سروے کرتی ہے، پی سی 1 بنتا ہے، کنسیپٹ پیپر بنتا ہے، یہ ایک پورا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بجٹ کا حصہ بنتی ہے۔ تو سلیم صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی، ہم ویلکم کریں گے۔ ہماری حکومت نے یہ روایت قائم کیا ہے کہ جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ اپوزیشن کو وہ اس اسمبلی کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، ہر چیز صرف ٹریجری بینچز کا حق تھی۔ یہ ایک پچھلی حکومت نہیں، اس پچھلے بھی ایسی روایت تھی۔ الحمدللہ ابھی ہم پتہ نہیں کتنی اسمبلیاں اسی بلڈنگ میں ہم گزار چکے ہیں۔ اس حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ہر منتخب نمائندے کو عوام کا نمائندہ سمجھتے ہوئے اتنا ہی حق دیا جتنا حق ادھر ٹریجری بینچز کو، اور اس چیز کی الحمدللہ یہ دوست گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے تو گاڑیاں بھی چڑھائی گئی، خیر ہے نہیں بجائے بھی پرواہ نہیں۔ پہلے تو یہی اسی ڈیولپمنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پہ میرا خیال ہے یہ اسمبلی کی تاریخ ہے، 74 سالہ پاکستان کی تاریخ میں، کہ گیٹ بھی بختر بند گاڑیوں سے توڑے گئے، کسی کی کمر توڑی گئی، کسی کی ٹانگ توڑی گئی، جیلوں میں ٹھونسا گیا۔ الحمدللہ یہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے وہ ساری روایت ختم کر دی۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے پی ڈی ایم اے کی بات کی کہ یہ راشن بالکل صحیح فرمایا کہ یہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، لیکن چونکہ ہمارے محدود وسائل ہیں، صوبائی حکومت جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے ابھی بھی۔ اور پھر اس کی ہم نے ایک سلسلہ بنایا ہے، اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر سے تھرو کانگو پٹواری نقصانات کا، اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹ روڈز ہیں یا ایریگیشن کا سسٹم جہاں پہ تباہ ہوا ان سے یہ سروے کرایا ہے۔ انٹرنیشنل ڈونرز بھی، ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگیں ہوئی سی ایم صاحب کی، مجھ سے مراد میرے سی ایم کی اور میری حکومت کی۔ تو وہ اتنے بڑے نقصانات ہیں کہ 1 سال میں یا 2 سال میں مکمل ہونا ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو آ رہے ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھکاری بنے۔ ایک تھیلا آٹے کے لیے آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں درجنوں کے حساب سے بھی مرے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں یہ روایت کبھی قائم نہیں کی ہے۔ ہاں، جتنی صوبائی حکومت کے محدود وسائل میں مدد ہے ہم کر رہے ہیں، اور ابھی 2 راتیں پہلے، 2 دن پہلے، 2-3 راتیں پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2500 راشن جو متاثرین ہیں، ایک جیسچر کے طور پہ 2500، اب میرا حلقہ 2.5 لاکھ کی آبادی ہے، 2500 اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر، لیکن یہ صوبائی حکومت کی طرف سے ایک جیسچر ہے کہ جی ان کو راشن امیڈیٹلی، بلکہ سی ایم صاحب کا تو یہ حکم ہے کہ عید سے پہلے لوگوں کو دیا جائے۔ کوآرڈینیٹر کی بات ہوئی ہے، تو میں یہ کورٹ میں بھی ہے، سب جوڈس بھی ہے، لیکن میں اس کی وضاحت کروں گا کہ کوآرڈینیٹر ضرور ہماری حکومت نے بھرتی کی ہے، لیکن 0 بینیفٹ پہ، نہ ان کو کوئی سرکاری گاڑی دی گئی، نہ کوئی تنخواہیں ہیں، نہ کچھ بھی نہیں۔ وہ والنٹرلی اگر کوئی کام کرتا ہے صوبے کے لیے، اس لوگوں کے لیے، تو ہم مزید کو بھی ویلکم کہیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی اچھا سوشل میڈیا پہ یا سوشل ورکر ہے، ہم نے ویلکم کیا، چاہے خواتین ہے یا میل ہے، کہ آئیں، بسم اللہ، اچھی تجاویز دیں، اور لوگوں کے اگر کوئی مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں تو یہ میں کورٹ کے علم میں بھی لانا چاہتا ہوں۔ کورٹ نے بلایا ہوا ہے ہمارے چیف سیکرٹری صاحبان کو، دوسروں کو، تو کوئی ان کو کوئی مراد نہیں دے۔ اگر ایک والنٹری ایک آپ کی این جی اوز کتنی ہیں، تو اگر ایک این جی او کی صورت میں کوآرڈینیٹر کوئی آتے ہیں تو ان کو کون سی ہم نے معتبر، زیادہ سے زیادہ وہ یہ معتبری کرتے ہیں، ایک بورڈ لگا دیتے ہیں کوآرڈینیٹر بلوچستان حکومت۔
اچھا اگر غلط کریں گے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، آپ نشاندہی کرو. اگر وہ غلط، جی سر کچھ ایک ہی کر دیں، لیکن ہم اس کو کبھی غلط ہے اس کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. اگر وہ کوئی کنسٹرکٹیو کرتا ہے سلسلہ تو ہم. فوڈ کا جہاں تک ہے، دیکھیں آپ اس وقت کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں جناب. آٹے کا تھیلا 2700 روپے، 17 کے جی کا، 20 کے جی کا. تو گورنمنٹ آف بلوچستان چاہ رہی ہے کہ بین الصوبائی یا بین الاضلاعی جو لیکیجز ہیں ان کو روکے، اسی لیے 144 لگا ہے. ہاں یہ ضرور چھوٹے لیول پہ ایک سپاہی اگر کسی سے 200 500، اس کا میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بلیم کرنا. اب سپاہی تو ٹریفک والا بھی کھڑا ہے، سپاہی تو لیویز والا کسی چیک پوسٹ پہ بھی کھڑا ہے، سپاہی تو وہ بھی ہے جو اپنی جان دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی کر. یہ چھوٹی موٹی چیزیں پوری دنیا میں چلتی ہیں، کوئی ایک بلوچستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر ایک پولیس والے نے یا ایک لیویز والے نے یا کسی اہلکار نے کوئی 2 روپے یا 5 روپے یا 10 روپے لے لیے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ایک پولیس والے کو ہم 150 لینے کو بھی ہم ہمارے کنٹرول میں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کلا کما کیا جاتا ہے. باقی انہوں نے ڈیزل کی سمگلنگ کا کہا کہ ہیوی گاڑیاں، یس یہ غلط ہے، روڈیں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن ہم نے بارڈر ٹریڈ کو قریب صوبہ ہے، پہلے بھی یہ چیزیں ہو رہی تھی، لیکن ہم نے کہا کہ یہ جو غیر ضروری چیک پوسٹیں ہم نے وہ ختم کی ہیں. ضرور یہ ہو رہی ہے، میں اس سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جہاں تک ہیوی وہ ٹریفک کا ہے یہ واقعی نقصان ہے. جہاں پہ بھی چاہے وہ اس سمگلنگ کی صورت میں ہے یا گڈز کے ٹرک ہیں 100 ٹن 120 ٹن، اچھا کیپیسٹی روڈ کی ہوتی ہے 50 ٹن کی، وہ بیٹھ جاتے ہیں، نقصانات ہیں. اور پھر سیلاب نے ان کے علاقوں کو واقعی نقصان دیا ہے بہت زیادہ، ہمارے بھی ہوئے، لیکن ان کا میرا خیال آج تک پانی بھی آپ لوگوں کے ابھی تک بہت ساری جگہوں پہ کھڑے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ محدود ڈیفیسٹ بجٹ ہے، پھر ابھی نیا بجٹ آ گیا، تو ہماری پوری کوشش ہے، ہم بھی اسی سرزمین کے ہیں جناب اسپیکر صاحب، ہماری پوری کوشش ہے کہ جس حد تک ہم ریلیف دے سکیں انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں. باقی قدرتی آفات ہے، اس کو کسی کے بس کی چاچا 2 منٹ بس 1 منٹ. تو قدرتی آفات ہیں اسپیکر صاحب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کون روک سکتا ہے؟ سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، آفات کے سلسلے میں. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی یہ بلائیں خود روکے، آفات کو خود ہی ہمارے پر ترس کھاتے ہوئے. افطاری کو 1 گھنٹہ بچتا ہے، آپ جب بولتے ہیں ہم نے کبھی بولا کہ آپ جلدی تو میں کر رہا ہوں کورم کی نشاندہی، پھر آپ بات کریں نا کیسے کریں. مجھے بات کر لیں کر دیں. میرے خیال سے آخری اجلاس سے 2 منٹ رہ رہا ہے. کورم کی یہ خود چھیڑ رہے ہیں مجھے کہ آپ ابھی کورم کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، دیکھ لیں جی میں نے کر دی ہے، بس آپ کورم کی نشاندہی میں نے کر دی ہے، مجھے بات نہیں کرنے دے رہے پوری. بس کورم کی گھنٹیاں بجائی. ابھی کورم کی نشاندہی ہوگی، ریکارڈنگ نہیں ہوگی. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، آپ لوگ جو ہے تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں.
نشاندہی عارف جان نے کی ہے نا, کورم کی نشاندہی آپ نے کی ہے نا, کیونکہ وہ کل میڈیا میں آئے گا کہ سردار صاحب کو مشورہ آپ نے دیا ہے نا. ملک نعیم بازئی صاحب کورم کی نشاندہی ہوئی ہے. اب میں گورنر کا حکم نامہ پڑھ کر سناتا ہوں. In exercise of the power, order in exercise of the powers conferred on me by Article 109B of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973, I, Malik Abdul Wali, Governor Balochistan, hereby order that on conclusion of business, the session of the Provincial Assembly of Balochistan shall stand prorogued on Saturday,